کیسا چل رہا ہے بحریہ ٹاؤن کو اگر ہم آج 2021 میں دیکھتے ہیں ان 4-5 سالوں میں؟ ریئل اسٹیٹ میں جو ریولوشن آیا ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے آنے کے بعد آیا ہے. بحریہ پیراڈائز کا ہے, اسپورٹ سٹی کا ہے, مختلف جو پروجیکٹس ہیں, ان افیکٹیز کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں افیکٹیز کے لیے تو سب سے بڑا افیکٹی بحریہ ٹاؤن خود بھی ہے. بحریہ نے ڈیولپمنٹ کی, عوام نے پیسہ ڈال دیا, اب عوام اور بحریہ ٹاؤن ہو گئے آمنے سامنے. السلام علیکم جی. بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں پاکستان میں رہنے والوں کے لیے, اوورسیز جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پلاٹس خرید لیے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ جو بحریہ ٹاؤن سے متعلق ایسی خبریں جو منفی خبریں آ رہی ہوتی ہیں اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا نہیں. کراچی کا نہیں صرف بلکہ پاکستان کا بہت بڑا یہ پروجیکٹ ہے بحریہ ٹاؤن. اس سے جڑی کچھ معاملات, کچھ چیزیں, اس کے حوالے سے آج ہم کلیئرٹی جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے ڈیلرز کے بھی ہیڈ ہیں, جو برج ہیں, یہاں کے جتنے بھی فیکٹریز ہیں, یہاں کے جتنے رہائشی ہیں, جہاں جتنے لوگوں کے جو بائرز ہیں, سیلرز ہیں, ان کے اور بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کے درمیان. میری مراد چیئرمین بحریہ ٹاؤن ڈیلرز اور ڈیولپرز ایسوسی ایشن کے راحیل ہارون صاحب سے. بہت شکریہ راحیل صاحب, آپ کے وقت کا آپ نے ٹائم دیا. مصروف ہیں آپ بہت زیادہ, لیکن پھر بھی ہم نے آپ کو پکڑ لیا ہے. راحیل صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے, یہ ایک پاکستان کا, کراچی کا سب سے بڑا ایک پروجیکٹ ہے جی, یہ کیسا چل رہا ہے بحریہ ٹاؤن کو اگر ہم آج 2021 میں دیکھتے ہیں ان 4-5 سالوں میں؟ میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک بہت اچھا جو ہے پلیٹ فارم دیا ہے لوگوں کو, کہ وہ ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اپنے, کہ جو پبلک ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان ہو سکے ان معاملات میں اور جان سکے کہ کیا معاملات اس ٹائم چل رہے ہیں یہاں پر. بحریہ ٹاؤن کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ بحریہ ٹاؤن لانچ ہوا تو پاکستان میں کہتا ہوں کہ جو ریئل اسٹیٹ میں ریولوشن آیا ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے آنے کے بعد آیا. جو اصل جو بیسک نیڈز ہیں, جو لائف اسٹائل ہے, اس کو انٹروڈیوس کروانے والا بحریہ ٹاؤن ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بحریہ ٹاؤن نے مختصر سے وقت میں جو کام کیا ہے وہ آج سے پہلے اس کی کوئی مثال کسی بھی پروجیکٹ میں ملتی نہیں. تو ماشاءاللہ سے بحریہ ٹاؤن بہت اچھا جا رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی بیچ میں ہوئیں جو کہ بڑی نہیں ہونی چاہیے تھیں, جو کچھ ایسے سرکمسٹانسز آئے, مگر ماشاءاللہ سے الحمدللہ اب بحریہ ٹاؤن فلرش کا ہے, دوبارہ سے ریوائیو کیا. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک چیز میں یہاں پر جاننا چاہوں گا, سارے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں آئیں جو ہونی نہیں چاہیے, تو اس میں افیکٹیز بہت زیادہ ہوئے, لوگ بہت افیکٹ ہوئے. بحریہ اولڈ جسے ہم بحریہ ٹاؤن کہتے ہیں, آپ کا بحریہ پیراڈائز کا ہے, اسپورٹ سٹی کا ہے, مختلف جو پروجیکٹس ہیں جی, تو وہ افیکٹیز کے لیے آپ کیونکہ ڈیلر ایسوسی ایشن کو ہیڈ کرتے ہیں اور برج ہیں آپ انتظامیہ میں اور ہمارے جیسے بائرز سیلرز کے درمیان, ان افیکٹیز کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں افیکٹیز کے لیے تو سب سے بڑا افیکٹی بحریہ ٹاؤن خود بھی ہے, اور یہاں پر جو کام کرنے والے ڈیلرز ہیں وہ بھی افیکٹیز ہیں, اور جو اینڈ یوزرز جنہوں نے پلاٹ اپنے بک کروائے وہ بھی افیکٹیز ہیں. ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کی ریئل اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں وہ کچھ اتنی کمپلیکیٹڈ اور اتنی ان کو الجھا دیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے یہ چیزیں اس ایلیمنٹس کی آگے بھی ہو سکتا ہے آئیں اور آ بھی سکتی ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ ایک پروجیکٹ آتا ہے اس کی بغیر این او سیز کے ایڈورٹائزنگ ہو نہیں سکتی. بحریہ ٹاؤن آیا, پروجیکٹ کی ایڈورٹائزنگ ہوئی, تمام چیزیں ہوئی, لوگوں نے پلاٹ بک کروائے, اور الحمدللہ بحریہ بہترین کام کر رہا تھا, ڈیلیور کیا. بحریہ نے ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ ایک نئی جدت متعارف کروائی ریئل اسٹیٹ میں. مگر انفارچونیٹلی جو یہ ہوا کہ کچھ ایک جو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ یہ بحریہ پیراڈائز اور کچھ جو پریسنٹ تھے اسپورٹ سٹی کے, اس میں جو پرابلم آئیں وہ جب آئیں جب پورا پروجیکٹ جو ہے وہ پوزیشن کے قریب آ رہا تھا, جب لوگوں کی انسٹالمنٹ پے ہو چکی تھی, اس ٹائم پرابلم آئیں. اس سے پہلے بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ اس سے پہلے تمام ادارے سو رہے تھے, اس سے پہلے کوئی جسٹس نہیں تھا. جب ایٹ دا ٹائم آف پوزیشن تمام جسٹس جو ہے وہ ہوئے, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان جسٹس میری نظروں میں اس طرح ہے کہ یا تو انصاف پہلے ملنا چاہیے, اگر کچھ غلط ہوا تھا تو اس کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کر لینا چاہیے تھا. ہوا یہ ہے کہ بحریہ نے ڈیولپمنٹ کی, عوام نے پیسہ ڈال دیا, اب عوام اور بحریہ ٹاؤن ہو گئے آمنے سامنے.
اور بیچ کے جو لوگ تھے ان میں سے کسی کا بھی آپ نے آج تک نام نہیں سنا ہوگا کہ اس نے غلط کیا ہے, سوائے صرف ملک ریاض صاحب کے. اور جو اس طرح باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, ٹھیک ہے کچھ چیزیں صحیح ہوئی ہیں, کچھ بہت اچھا کام ہوا ہے, کچھ غلط بھی ہوا ہوگا, مگر اتنا غلط نہیں ہوا ہے جتنا بولا جاتا ہے. لیکن اس میں اب غلط ہو گیا یا ٹھیک ہو گیا, یہ افیکٹیز آ گئے, اب اس کے لیے کچھ ہو رہا ہے کہ ان کو کم از کم کمپنسیٹ ہو جائے, وہ مرجر کے نام پر کہیں کسی جگہ. دیکھیں لوگوں نے تو اپنی جمع پونجی لگائی ہوئی, تو اس کے لیے کیا پلان ہو رہا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں بحریہ ٹاؤن نے آگے جو پریسنٹس ہیں ان میں اب ریلوکیٹ کر بھی رہے ہیں. اچھا, بحریہ ٹاؤن ہیڈ آفس, اور جو لوگ ریفنڈ لینا چاہ رہے ہیں ان کو ریفنڈ بھی دے رہے ہیں. اور ریفنڈ جو دے رہے ہیں ان میں کچھ پرابلمز جو آ رہی ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بحریہ ٹاؤن نے ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے. یہاں کے جو بحریہ ٹاؤن ایک پروجیکٹ ہے, ہیوج پروجیکٹ ہے, یہاں کے خرچے بھی ہیں تو ان کو بھی دیکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیمنٹس بھی کرنی ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ پرابلم آ رہی ہیں, مگر انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے. اور جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمام مسئلے مسائل مشکلوں سے بحریہ ٹاؤن نے جس طرح کھڑے رہ کر مقابلہ کیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا اگر اور کوئی ملک ریاض حسین صاحب کی جگہ اور کوئی شخص ہوتا یا اور کوئی پروجیکٹ ہوتا تو وہ نہیں رہتا ہے. ہم تو ابھی بھی لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ اعتبار اور اعتماد بنا ہے, کو بہت زیادہ منفی خبریں بھی ہوئیں, بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ صورتحال خراب بھی ہوئی. اعتماد اور اعتبار اب دوبارہ سے اس 2 سال کے بعد بہتر ہوا ہے یہاں پر بائر کے لیے, سیلر کے لیے, لوگوں کی انویسٹمنٹ کے لیے, ڈیولپرز کے لیے؟ کراچی میں اس ٹائم ریئل اسٹیٹ میں اگر آپ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بحریہ ٹاؤن پہ لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اعتماد ہوتا ہے آپ کو جب آپ خود اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لیتے ہیں. پہلے ایک جو ہے وہ یہ تھا کہ لوگوں نے فارم لیے تھے, اس ٹائپ کے معاملات تھے. اب تو آن گراؤنڈ چیزیں سامنے. اعتماد کی تو بات وہ ہے کہ سینگ از بلیونگ. آپ دیکھ رہے ہیں جو سامنے چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. آپ کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے ساری, اس ایسوسیشن نے کتنا ایک کام کیا ہے لوگوں کی مدد کے لیے؟ دیکھیں آپ برج ہیں تو آپ نے مفادات جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے بھی دیکھنے کو, بزنس کر رہے ہیں, لیکن مفادات آپ کے بائرز کے ساتھ بھی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. تو بائرز کو کتنا کو آپ ریفنڈ کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں, کتنی ان کے لیے ریکوری ہو سکی, کتنا بہتر ہو چکا ہے آج تک کا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوں, اور جو انسانیت کے لیے جو بہتر سے بہتر مجھ سے ہو سکتا ہے, جو میری اپنی ذاتی کیپیسٹی اور جو میرے ساتھ لوگ ہیں ان کو جو مل کر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, تو ابھی تک ہم نے 4 ارب سے زیادہ کی ریکوریز کروائی ہیں جو کہ ڈاکومنٹڈ ہیں. میں کوئی بھی بات ہوائی نہیں کر رہا, میرے پاس پچھلے 4 سال کا ریکارڈ موجود ہے. تمام ایک جو پیپر ہے وہ ایویڈنس کے طور پہ موجود ہے. 4 ارب روپے کی ریکوری جو بحریہ ٹاؤن کے فائلز اور چیزوں میں جیسے بائرز کے, ان کو واپس کسی نہ کسی صورت میں کمپنسیٹ ہوا ہے 4 ارب, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہوتا یہ کہ دیکھیں جہاں پہ کام اچھا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کام اچھا نہیں کرتے. یہاں پر ہمارے پاس بھی بحریہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو 2 نمبر لوگ بھی ہیں. تو وہ جب ان کی 2 نمبریاں یا کسی کلائنٹ کے انہوں نے پیسے کھا لیے, یا کوئی کلائنٹ ایسا ہوا کہ جس نے ڈیلر کے پیسے کھا لیے, تو میں ان ریکوریز کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی. اچھا, لیکن ایک چیز راحیل صاحب, یہ جبری پوزیشن جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ زبردستی آپ کا کیا جائے کہ یہ ڈیٹ یہ ایئر آپ کو کرنا ہے مکمل. یہ ان یوزول نہیں ہے تھوڑا کہ یہ بحریہ ٹاؤن کو اس قسم کے کام نہ ہو؟ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیلیٹیز کے بھی جو ہمارے بل آتے ہیں گھر میں, تو اس میں جو ہے وہ آفٹر ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ کوئی پینلائز کیا ہوتا ہے یا یہ لکھا ہوتا ہے بجلی منقطع کر دی جائے گی. تو میں یہ بحریہ کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ایسے ولاز ہیں, کچھ ایسی کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ہے, اپارٹمنٹس ہیں جن کا ریکارڈ بھی موجود ہے, جو لوگ پوزیشن نہیں لے رہے. 12 ان کو بحریہ ٹاؤن نے لیٹر لکھے ہیں مگر لوگ پوزیشن نہیں لے رہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ لیٹر نکالا گیا ہوگا. مگر جو ہے ہمیشہ بحریہ ٹاؤن نے فلیکسیبلٹی بھی دکھائی ہے اپنے معاملات میں, اور وہ کلائنٹس کا, کسٹمر کا اور مارکیٹ جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے وہ چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. بحریہ ٹاؤن میں بھی جو انتظامیہ ہے, تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ چیزیں
لوگوں کو بھی دیکھنی چاہیے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. تو دونوں طرف جو ہے وہ چیزوں کو فلیکسیبلٹی ہو تاکہ بوتھ سائڈ ہونی چاہیے تاکہ چیزیں ٹوٹے اسموتھلی چل سکیں. جی ٹوٹے نہ اسموتھلی چلیں. اچھا میں آخر میں کہ ہمارے اوورسیز جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے یا یہاں پر بھی لوکل پاکستان میں بھی کراچی ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ہب ہے, یہاں کی کوئی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ اچھا گین کرتے ہیں لوگ, تو باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے منفی مثبت خبریں جو چلی ہیں, تو کیا واقعی اب اس طرح سے رجحان ہے کہ یہاں کلیئرٹی ہے, چیزیں بہتر ہیں, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آن گراؤنڈ بھی چیزیں ہیں, تو یہاں کا جو اوورسیز ہے وہ کم از کم اعتبار اور اعتماد میں آئے, اور پھر ڈیلرز کے معاملات ہیں, کن چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ان کو اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں بحریہ سوچنا چاہیے؟ دیکھیں آج کل یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ یوٹیوب پہ بہت ساری آپ دیکھتے ہوں گے بحریہ کے بارے میں ویڈیوز ہوتی ہیں. ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. ہاں آپ تو ماشاءاللہ کریڈیبل اس پہ کر رہے ہیں, مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پلیٹ فارم سے سیلنگ بائنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کی لوگ بیٹھے ہیں اوورسیز کلائنٹس جو ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کسی بندے کی کیا کاروباری ساکھ ہے, کیا کریڈیبلٹی ہے. تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ جو بھی کام کریں وہ لالچ نہ کریں اور بھروسہ نہ کریں, ڈاکومنٹڈ کام کریں جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس طریقہ کار سے آپ کام کو کریں تاکہ آپ کو کم سے کم مسائل کا سامنا ہو. اور ہم اپنی ذاتی اس پر ایسوسیشن کی بیس پر, حالانکہ ہمیں کوئی اختیارات نہیں ہے کوئی سرکاری سطح پہ کہ کوئی مجسٹریٹ یا اس کے, مگر ہم اپنی بیس پر پھر بھی وہ چیز کرتے ہیں. مخالفتیں بھی ہوتی ہیں, بہت ہوئی بھی ہیں پاسٹ میں, مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا ہے. اللہ کا خوف ہے اور کسی کا خوف نہیں ہے. مخالفت ہو یا دنیاوی مخالفتوں سے فرق نہیں پڑتا, اللہ کی رضا انسان کو حاصل کرنی چاہیے. تو بھی یہ کہ ڈاکومنٹڈ کام ہو اور دیکھ بھال کے, اور کاؤنٹر چیک ہونا چاہیے میرے خیال میں. بالکل ایسے ہونا چاہیے. بہت شکریہ. راحیل ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جناب ناظرین, اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو, کوئی اس بارے میں کوئی اور چیز پوچھنا چاہ رہے ہوں, تو ہم یقینی طور پر پھر سے وقت لیں گے. راحیل ہارون صاحب کو ہیڈ کرتے ہیں یہاں ڈیلر ایسوسیشن کو, اور جو مسائل اور جو آپ کو درپیش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیزوں پہ ڈسکس ہونا, بات ہونا ضروری ہے, تو وہ بھی اگلی آنے والی ویڈیوز میں بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی سوال ہو تو کامنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.